کمرے میں تائی ندرت کی تیز اور کرخت آواز گونج رہی تھی، جس کا نشانہ انیکا تھی۔ انیکا اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور ہاتھوں میں تھاما ہوا وہ شاپر کانپ رہا تھا۔ تائی ندرت نے انگلی کے اشارے سے اس پر تنقیدی نظریں ڈالتے ہوئے بلند آواز میں پکارا، دیکھو باسل بیٹا، میں کہتی تھی نا کہ یہ منحوس لڑکی چوری کی عادی ہے۔ دیکھو تو صحیح آج پھر یہ کیا چھپا کر لے جا رہی ہے۔ باسل جو پاس ہی کھڑا سب سن رہا تھا، اس کا پارا ایک لمحے میں ہائی ہو گیا۔ ماں کی زہریلی باتیں اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر گئیں۔ وہ تیزی سے انیکا کے قریب پہنچا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، اس نے جھپٹ کر اس کے ہاتھوں سے وہ شاپر کھینچ لیا۔ انیکا نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹایا، جبکہ تائی ندرت کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی، اس یقین کے ساتھ کہ آج انیکا کی حقیقت سب کے سامنے آ کر رہے گی۔ باسل نے جیسے ہی اس چاپر کو کھول کر اس کا مواد ٹٹولا، اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ اسے امید تھی کہ کوئی چوری کا مال ملے گا، مگر اندر انیکا کی ذاتی ڈائری، کچھ پرانے خطوط اور اس کی بچپن کی چند ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو اس کی جذباتی وابستگی کا ثبوت دے رہی تھیں۔ وہ سب دیکھ کر باسل کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس نے انیکا کے تقدس کو ہی پامال کر دیا ہو۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ ہمیشہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اپنی منقوہہ کو ہی غلط سمجھتا رہا تھا۔ اپنی ماں کی کالی سوچ پر اسے شدید غصہ آیا، جو آج اپنی حدیں پار کر چکی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر ابھی بھی وہی نفرت آیا تھی، اور باسل کو اپنی زندگی میں پہلی بار یہ لگا کہ وہ اپنی ماں کی اس خود ساختہ نفرت کا قیدی بن چکا ہے۔ اس کا دل انیکا کے لیے دکھ سے بھر گیا، جسے وہ ناحق رسوا کر رہا تھا۔ انیکا، جس کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، بغیر ایک لفظ کہے تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی وہ زمین پر بیٹھ کر سسکیوں میں ہی ڈوب گئی۔ باہر کھڑا باسل پتھر کا بت بنا وہیں رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اب وہ شاپر موجود تھا، جو اب اسے کسی بوجھ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنی ذات پر شدید ملامت ہونے لگی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کتنی بار اس نے انیکا کے معصوم چہرے پر اندیکھے داغ لگائے ہیں، کتنی بار صرف ماں کی باتوں میں آ کر اس نے اپنی منقوہہ کو غلط سمجھا ہے، جو اس کے سوا اس دنیا میں کسی کو بھی اپنا نہیں مانتی۔ اپنی ہی حماقت اور اندھی تقلید پر اسے خود سے گھن آنے لگی تھی۔ کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ اب انیکا کے دل میں کتنی بڑی خلیج پیدا کر چکا ہے، اور اس دوری کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھا۔ آدھی رات کا سناٹا تھا جب انیکا کی سسکیوں کی آواز کمرے سے باہر تک سنائی دی۔ کمرے کے اندر وہ شدید پین میں اپنی جگہ مڑتی اور بل کھاتی دکھائی دے رہی تھی۔ باسل، جو کافی دیر سے دروازے کے باہر ہی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، آواز سنتے ہی بے چینی سے اندر داخل ہوا۔ انیکا کی حالت دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ درد سے نڈھال تھی۔ باسل نے فوراً اسے سنبھالا، اس کے گرد تکیے لگائے اور کچن کی طرف بھاگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک گرم پیالہ قہوہ لے کر واپس لوٹا۔ اس نے انیکا کو نرمی سے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اسے قہوہ پلانا شروع کیا۔ انیکا کا جسم بخار اور تکلیف کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ باسل نے اسے اپنی آغوش میں سمو لیا اور اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں اسے تسلی دینے لگا۔ اس وقت اس کے دل میں صرف انیکا کی تکلیف دور کرنے کی ہی تڑپ تھی۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمرے میں موجود مدھم روشنی انیکا کے چہرے کی زردی کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ باسل نے نرمی سے اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بال ہٹائے اور اسے اپنے سینے سے لگا کر پیشانی کو چوما۔ انیکا کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی تھی، مگر اب اس میں تکلیف سے زیادہ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ باسل نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس نے بہت دھیمی اور پرعزم آواز میں کہا، تمہاری طبیعت جیسے ہی بہتر ہوتی ہے، میں مزید کوئی تاخیر نہیں کروں گا۔ کل ہی گھر والوں کے سامنے تمہاری رخصتی کا حتمی فیصلہ کروں گا۔ میں اب تمہیں اس گھر میں ایک لمحہ بھی مزید اس طرح تنہا اور غیر محفوظ نہیں چھوڑ سکتا۔ انیکا نے سہم کر اسے دیکھا اور کچھ کہنا چاہا تو وہ فوراً بولا، کچھ مت کہو، بس آرام کرو، اب تمہارا خیال رکھنا صرف میرا حق اور فرض ہے۔
اور میں یہ فرض نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے لہجے کی شدت نے انیکا کے دل میں ایک انجانی سی تسلی بھر دی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول کافی بوجھل تھا۔ تایا جان اخبار میں مگن تھے اور تائی ندرت چائے کا کپ تھامے انیکا کو گھور رہی تھیں، جو سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ باسل نے ایک گہری سانس لی، اپنی پلیٹ ایک طرف کو سرکائی اور سیدھا بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی سنجیدگی اور تہیہ تھا۔ اس نے نظریں اپنی ماں پر جماتے ہوئے ٹھوس لہجے میں بات شروع کی۔ ماں، تایا جان، میں آج ایک اہم فیصلہ سنانا چاہتا ہوں۔ انیکا کی رخصتی میں اب مزید تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد شادی کی رسومات مکمل کی جائیں اور اسے باقاعدہ میرے کمرے میں منتقل کیا جائے۔ اس کے الفاظ میز پر گرتے ہی سناٹا چھا گیا۔ تائی ندرت کا ہاتھ ہوا میں ہی تھم گیا۔ ان کی آنکھوں میں ناگواری کی لہر دوڑ گئی اور وہ فوراً تایا جان کی طرف دیکھنے لگیں، گویا مدد مانگ رہی ہوں۔ انیکا نے سہم کر سر اٹھایا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جبکہ باسل کی نگاہیں اب بھی اپنے والدین کے جواب کا انتظار کر رہی تھیں، جن میں اس بار کوئی تذبذب نہیں بلکہ ایک اٹل فیصلہ نظر آ رہا تھا۔ تایا جان نے اپنے سامنے رکھے چائے کے کپ کو میز پر رکھا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ باسل کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک طویل عرصے سے چھائی ہوئی فکر اب غائب تھی اور اس کی جگہ ایک اطمینان نے لے لی تھی۔ انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بہت اچھا فیصلہ ہے بیٹا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ انیکا کو وہ عزت اور مقام ملے جس کی وہ حقدار ہے۔ یہ گھر اب اس کا بھی ہے اور رخصتی سے اس کی زندگی میں خوشیاں ہی آئیں گی۔ میں اس فیصلے سے مکمل طور پر متفق ہوں۔ دوسری بات، تائی ندرت کی کیفیت بالکل برعکس تھی۔ وہ لب بھینچ کر خاموش بیٹھی تھی، مگر ان کی اندرونی کیفیت ایک ابلتے ہوئے لاوے جیسی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی گرفت چائے کی پیالی پر اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ پورے بھی سفید پڑ گئیں۔ وہ جو انیکا کو اس گھر سے نکالنے اور اپنے بیٹے کے نکاح کو ختم کروانے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ باسل کا یہ مطالبہ ان کے لیے کسی شکست سے کم نہیں تھا۔ وہ زبردستی اپنے چہرے پر ایک مصنوعی تاثر قائم رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں انیکا کے لیے نفرت کی آگ اور بھی تیز ہو چکی تھی، جسے وہ اب چھپانے کی مزید ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ کھانے کی میز پر خاموشی چھا گئی تھی، جیسے ماضی کے کسی اندھوناک واقعے کی یادیں فضا میں بکھر گئی ہوں۔ انیکا کی آنکھوں میں ایک ویرانی سی اتر آئی۔ اسے وہ منحوس دن یاد آیا جب ایک خوفناک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے ماں باپ اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے تھے۔ وہ دن اس کی زندگی کا تاریک دن تھا، جب وہ مکمل طور پر تنہا اور بے سہارا ہو کر رہ گئی تھی۔ تب تایا جان نہیں اس کا دست شفقت تھاما تھا، لیکن وہ شفقت ایک بڑے فیصلے میں بدل گئی جب انہوں نے انیکا کی حفاظت اور اسے گھر کا حصہ بنانے کے لیے اس کا نکاح باسل کے ساتھ کروا دیا۔ تایا جان کی نظر میں یہ انیکا کا تحفظ تھا، لیکن تائی ندرت کے لیے یہ فیصلہ ہمیشہ سے ہی ایک بوجھ اور ناپسندیدہ حقیقت رہا تھا۔ اسی لیے آج بھی رخصتی کی بات سن کر تائی کے چہرے پر وہ پرانی تلخی عیاں ہو گئی، جیسے وہ آج بھی اس نکاح کو دل سے قبول کرنے کو تیار نہ ہو۔ گھر میں ہلچل مچ چکی تھی۔ شادی کی تیاریوں کا آغاز ہوتے ہی ماحول میں ایک عجیب سی رونق اور تازگی پھیل گئی۔ گھر کے کونے کونے میں رنگ برنگی روشنیوں اور پھولوں کی مہک بکھرنے لگی تھی۔ انیکا، جو اب تک ایک کونے میں سہم کر رہنے کی عادی تھی، تیاریوں کے اس شور میں اپنی زندگی کے نئے باب کی جھلک دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی آئینے میں خود کو دیکھتی تو اسے احساس ہوتا کہ شاید اب اس کی تنہائی ختم ہونے کو ہے۔ اس کے دل میں ایک دبی ہوئی امید جاگ اٹھتی تھی کہ باسل کے ساتھ، جو اب اسے سمجھنے لگا تھا، وہ اپنی کھوئی ہوئی خوشیاں واپس پالے گی۔ وہ اپنی نئی زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے ان تیاریوں کا حصہ بن رہی تھی، جیسے اسے یقین ہو چلا ہو کہ آنے والا وقت اس کے صبر کا بہترین صلہ ثابت ہوگا۔ شادی کی تیاریوں کے شور و غل میں تائی ندرت ایک کونے میں کھڑی اپنے فون پر کسی سے سرگوشی کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ تھی، جو انیکا کی خوشیوں کے خلاف کسی گہری سازش کی خماس تھی۔ انہوں نے اپنی بھانجی آئلہ کو کال کی، جو اپنی شوخ اداؤں اور چالاکیوں کے لیے مشہور تھی۔ آئلہ بیٹا، تمہیں فوراً یہاں آنا ہوگا، تائی نے دھمکی لیکن پرعزم آواز میں ہی کہا۔ باسل کے ہاتھوں سے انیکا کی رخصتی کی رسم ہونے والی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میرا بیٹا
اس منحوس کے سحر میں پوری طرح گرفتار ہو جائے گا۔ تم ہی ہو جو اسے واپس میری طرف لا سکتی ہو۔ فون بند کرتے ہوئے ان کے دل میں یہ یقین پختہ ہو گیا تھا کہ اب کھیل کا پاسا پلٹنے کے لیے آئلہ کا یہاں ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ باسل کی توجہ انیکا سے ہٹا کر اپنی جال میں پھنسا سکے۔ آئلہ کے گھر پہنچتے ہی تائی ندرت اسے ایک الگ کمرے میں لے گئی، جہاں ان کی نظروں میں ایک مکرانہ چمک تھی۔ انہوں نے آئلہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، دیکھو آئلہ، تم جانتی ہو کہ میں باسل کی شادی اس لڑکی سے ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب جب کہ رخصتی سر پر ہے، تمہارے سوا کوئی اور اس کا دھیان نہیں بھٹکا سکتا۔ انہوں نے آئلہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے ترغیب دی کہ وہ اپنی اداؤں اور باتوں سے باسل کو متاثر کرے۔ تمہیں بس اس کے قریب رہنا ہے، اس کی توجہ انیکا سے ہٹا کر اپنی طرف کرنی ہے، تاکہ باسل کو یہ احساس ہو کہ اس کی زندگی میں انیکا سے بہتر کوئی اور ہے۔ اگر تم یہ کر دکھایا تو باسل صرف تمہارا ہوگا۔ آئلہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے وہ اس کھیل کو کھیلنے کے لیے پہلے ہی تیار تھی۔ باسل ابھی لاؤنج میں کھڑا شادی کے انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا کہ آئلہ کمال ڈھٹائی اور معصومیت کا نقاب اوڑھے اس کے قریب آ گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں مصنوعی نمی لاتے ہوئے باسل کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، باسل، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ یہاں گھر میں اتنی ہنگامہ آ رہی ہے کہ دم ہی گھٹ رہا ہے۔ کیا تم مجھے کچھ دیر کے لیے باہر لے چل سکتے ہو؟ بس تھوڑی دیر کے لیے، مجھے سکون چاہیے۔ اس نے اتنے عاجزانہ انداز میں ضد کی کہ دیکھنے والے کو لگے کہ وہ واقعی کسی تکلیف میں ہے۔ باسل نے اسے دیکھا، جسے وہ اب بھی صرف اپنی کزن سمجھتا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید گھر کی مصروفیات کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہچکچانے کے بعد اس نے حامی بھر لی، یہ جانے بغیر کہ آئلہ اس کے ساتھ باہر جا کر اپنے منصوبے کا اگلا قدم اٹھانے کی تیاری کر رہی ہے۔ گاڑی چلتی رہی، مگر باسل کی توجہ سڑک پر مرکوز تھی، نہ کہ آئلہ کی باتوں پر۔ آئلہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ باسل کو اپنے سحر میں لے سکے۔ کبھی اپنی بے چینی کا ذکر کرتی تو کبھی اپنی تنہائی کا، لیکن باسل کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ تھا۔ وہ اسے وہی آئلہ سمجھ رہا تھا جو بچپن میں اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، ایک ایسی کزن جسے وہ ہمیشہ اپنی بہنوں کی طرح عزت دیتا آیا تھا۔ آئلہ کی باتوں میں چھپی ہوئی مکرانہ کشش اس کے دل و دماغ تک پہنچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے لیے تو ان تمام باتوں کی اہمیت بس اتنی تھی کہ آئلہ اس کے گھر کی مہمان ہے اور اسے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ اس کی خود ساختہ اداؤں کو نظر انداز کر کے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، یہ جانے بغیر کہ جس معصومیت کو وہ بہن سمجھ کر عزت دے رہا ہے، وہ دراصل اس کی ازدواجی زندگی میں زہر کھولنے کی ایک سازش ہے۔ آئلہ نے اپنی حکمت عملی کو مزید تیز کر دیا تھا۔ وہ ہر لمحہ باسل کے گرد منڈلاتی، کبھی ان کے کاموں میں بلا وجہ مداخلت کرتی، تو کبھی ایسی باتیں کرتی جن سے باسل کی توجہ انیکا سے ہٹ سکے۔ وہ ہر وقت باسل کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈتی، اپنی شوخ باتوں سے اسے ہنسانے کی کوشش کرتی اور باسل کے سامنے خود کو بہت زیادہ ضرورت مند ظاہر کرتی۔ انیکا، جو یہ سب اپنی نظروں سے دیکھ رہی تھی، خاموشی کی دیوار میں قید ہو کر رہ گئی۔ اس کا دل اندر ہی اندر کڑتا اور خون کے آنسو روتا، لیکن وہ اپنی فطری حیا اور خاموش طبع کی وجہ سے کچھ نہ کہہ پاتی۔ وہ دیکھتی کہ کس طرح آئلہ اسے دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کا یہ دکھ بڑھتا جاتا تھا کہ باسل، جو کبھی اس کی رخصتی کے لیے اتنا پرجوش تھا، اب آئلہ کی لا یقینی باتوں میں اس قدر مصروف نظر آتا ہے۔ شادی کی پر رونق تقریبات کے بعد رخصتی کا لمحہ آ پہنچا۔ گھر میں ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، لیکن آئلہ کے چہرے پر ایک کرخناک سا تاثر تھا۔ جیسے ہی باسل انیکا کو لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا، آئلہ نے ایک زوردار چیخ کے ساتھ اپنا پیٹ پکڑ لیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی اچانک تکلیف نے سب کو چونکا دیا۔ باسل، جو انیکا کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، رک گیا۔ آئلہ نے تکلیف کا بہانہ بناتے ہوئے اپنی آنکھوں میں مصنوعی سے آنسو بھر لیے اور باسل کی طرف دیکھ کر انتہائی کمزور آواز میں بولی، باسل، مجھے بہت شدید درد ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ باسل کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے، جبکہ انیکا کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آئلہ کی یہ کوئی
نئی چال ہے۔ باسل نے فوراً انیکا کا ہاتھ چھوڑا اور تیزی سے آئلہ کے پاس جھکا، جس کی نقلی تکلیف نے گھر بھر میں ہلچل مچا دی تھی۔ تائی ندرت نے مصنوعی پریشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باسل کو تاکید کی کہ وہ اسے فوراً ہسپتال لے جائے۔ باسل نے آئلہ کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ پیچھے انیکا، جو اپنی زندگی کے سب سے حسین لمحے کی منتظر تھی، اکیلی رہ گئی۔ وہ دھیرے سے اپنے سجے ہوئے کمرے میں واپس آئی، جہاں ہر طرف پھولوں کی خوشبو بکھری تھی، مگر اس کا دل ویران تھا۔ وہ دلہن کا بھاری جوڑا پہنے بستر کے ایک کونے پر سر ٹکائے روتے روتے کب نیند کی وادی میں اتر گئی، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ کمرے کی خاموشی اور اس کی تنہائی دونوں اس کے نصیب پر نوحہ کنا تھے۔ کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد جب باسل گھر واپس لوٹا تو رات کافی ڈھل چکی تھی۔ وہ بھاری قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں کی مدھم روشنیوں میں انیکا دلہن کے جوڑے میں بستر کے ایک کنارے پر بے سدھ سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی باسل کے اندر کا غصہ اور الجھن پگھل سی گئی۔ وہ دبے پاؤں اس کے قریب آیا اور بڑی ہی نرمی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ انیکا کی آنکھوں کے گرد آنسوؤں کے ہلکے نشان اور اس کے چہرے پر چھائی اداسی دیکھ کر باسل کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے انتہائی شفقت سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور انیکا کے کندھے کو ہلکے سے تھپ تھپاتے ہوئے دھیمی اور دل فریب آواز میں اسے پکارا، این بی اٹھو، میں آ گیا ہوں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیداری کے لمحات محبت سے بھرے ہوں۔ انیکا کی آنکھیں آہستہ سے کھلیں، لیکن جیسے ہی اس نے باسل کو اپنے سامنے دیکھا، اس کے ذہن میں وہ تمام مناظر گھوم گئے جو دن بھر اس کے ساتھ ہوئے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کسی بھی قسم کا جواب دینے کی بجائے دوسری طرف ہی کروٹ لے لی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی ٹھنڈک اور تلخی تھی جو باسل نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے تکیے میں منہ چھپاتے ہوئے بے رخی سے کہا، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آئلہ کو آپ کی زیادہ ضرورت ہوگی، جا کر اسے سنبھالیں۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہے اور اب مجھے نیند آ رہی ہے، براہ کرم مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسا گلہ تھا جو کسی بھی شکایت سے زیادہ دردناک تھا۔ باسل، جو اسے منانے کی نیت سے آیا تھا، انیکا کے اس رد عمل اور اس کے لہجے میں چھپے ہوئے دکھ کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ باسل نے انیکا کی بے رخی اور اس کے لہجے کی تلخی کو محسوس کیا، لیکن وہ جان گیا تھا کہ یہ سب اس کے دل میں چھپے ہوئے پیار اور اس کے لیے احساس ملکیت کا نتیجہ ہے۔ وہ مسکرایا اور اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے پیار بھری شرارت سے انیکا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہلکے سے اسے اپنی طرف پلٹا کر کہا، تم جانتی ہو، جب انسان کسی سے بے پناہ محبت کرتا ہے تب ہی اسے ایسی جلن محسوس ہوتی ہے۔ تمہارے لہجے کی یہ تلخی اصل میں تمہاری محبت کا ثبوت ہے۔ سچ بتاؤ، کیا تمہیں مجھ سے جیلسی ہو رہی ہے؟ انیکا نے جھنجھلا کر نظریں چرانے کی کوشش کی، مگر باسل کی آنکھوں میں جھلکتی ہوئی شرارت اور محبت دیکھ کر اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ باسل نے مزید قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، یہ جلن تمہاری خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر رہی ہے، لیکن یاد رکھو، میری زندگی میں تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ آئلہ تو صرف ایک کزن ہے، لیکن تم میری روح کا حصہ ہو۔ اس کے اس اعتراف نے انیکا کے دل کی تمام تر برف پگھلا دی اور وہ شرمندگی سے مسکرا دی۔ باسل آہستہ سے انیکا کے اور قریب ہوا، اس کی آنکھوں کی نمی کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ کمرے کی فضا میں گھلی ہلکی سی عطر کی مہک اور ان کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت نے ماحول کو رومانوی بنا دیا تھا۔ باسل نے بہت دھیمی مگر پروکار آواز میں کہا، امبی، میں جانتا ہوں کہ آج کا دن تمہارے لیے کتنا کرخناک رہا۔ میں نے تمہیں تنہا چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، لیکن میرا دل ہمیشہ ہی تمہارے ہی پاس تھا۔ یہ دل صرف تمہارا ہے اور اس میں کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہیں، چاہے دنیا کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کر لے۔ اس نے انیکا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی ہتھیلی پر ایک نرم سا بوسہ دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان تمام تر خدشات کو دل سے نکال دو جو آئلہ یا پھر تائی جان کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم اب ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے اس اعتماد کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا جو تم نے مجھ پر کیا ہے۔ انیکا کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں،
اس کے خاموش لبوں پر پہلی بار ایک حقیقی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ باسل کا یہ اظہار محبت اس کے تمام تر دکھوں کا مداوا بن چکا تھا۔ انیکا نے ایک لمحے کے لیے باسل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں محسوس کیا، مگر پھر جیسے اسے ماضی کی تلخ یادوں اور تائی ندرت کی سازشوں کا احساس ہوا ہو، اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کی جانب چلی گئی اور اپنی کمر باسل کی طرف کر لی۔ اس کی آواز میں اب بھی ایک لرزش تھی۔ نہیں باسل، محبت صرف باتوں سے ثابت نہیں ہوتی، اور نہ ہی صرف وعدوں سے رشتوں کی بنیاد کھڑی رہتی ہے۔ آج جو کچھ ہوا وہ صرف ایک شروعات ہے۔ کل کو اگر آئلہ پھر کوئی ڈرامہ کرے گی یا تائی جان کوئی اور چال چلیں گی تو کیا آپ پھر اسی طرح مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ میرا دل اب بھی خوف زدہ ہے۔ باسل نے اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اس کے بالکل پیچھے جا کر رک گیا، مگر اسے چھونے کی بجائے اس نے بہت ہی دھیمی اور پرسکون آواز میں کہا، میں جانتا ہوں کہ الفاظ پر اعتبار کرنا مشکل ہے، خاص طور پر جب چاروں طرف سازشوں کا جال ہو، لیکن انیکا، تم نے مجھے آج تک صرف ایک کزن کے طور پر دیکھا تھا۔ آج میں تمہارا شوہر بن کر کھڑا ہوں۔ میں تمہیں قائل کرنے کے لیے کوئی قسم نہیں کھاؤں گا، بلکہ وقت کا انتظار کروں گا۔ تم خود دیکھنا کہ میں کیسے ہر سازش کے سامنے تمہاری ڈھال بنتا ہوں۔ کیا تم مجھے اتنا وقت دے سکتی ہو کہ میں ثابت کر سکوں کہ میرا انتخاب صرف تم تھی اور صرف تم ہی رہو گی؟ اس کی آواز میں اتنی سچائی اور قرب تھا کہ انیکا کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ مڑی اور اس کی پرنم آنکھوں میں دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ باسل واقعی اسے کھونا نہیں چاہتا۔ باسل نے مسکرا کر اسے اپنے قریب کر لیا، اور انیکا، جو اب تک مزاحمت کر رہی تھی، خود کو باسل کے مضبوط سہارے میں محفوظ محسوس کرنے لگی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں، جہاں صرف چند موم بتیوں کی ہلکی سی لو رقص کر رہی تھی، باہر کے ہنگاموں سے دور ایک پرسکون دنیا آباد ہو چکی تھی۔ انیکا اور باسل کے درمیان اب لفظوں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ دوریاں جو آئلہ کی سازشوں اور تائی ندرت کے ریشہ دوانیوں سے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، باسل کی دیانتداری اور انیکا کے اعتماد نے مل کر مٹا دی تھی۔ باسل نے بڑی نرمی سے انیکا کا ہاتھ تھام کر اسے بستر کی طرف رہنمائی کی اور بیٹھتے ہوئے کہا، آج کی رات صرف ہماری ہے۔ اس میں نہ تائی ندرت کا کوئی خوف ہے اور نہ آئلہ کی کوئی چال۔ انیکا نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر ایک حیا آلود سرخی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ باسل کا ساتھ صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ وہ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، اپنی زندگی کے آنے والے دنوں کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ باسل اسے اپنے خوابوں کے بارے میں بتاتا رہا، اور انیکا نے پہلی بار کھل کر اپنی تخلیقی سوچ اور اپنی شاعری کا ذکر کیا۔ اس رات رشتوں کا نکھار کچھ ایسا تھا کہ ان کی محبت ایک دوسرے کے لیے اور گہری ہو گئی۔ ایک دوسرے کے دکھوں کو بانٹنے اور خوشیوں کو سمیٹنے کا یہ عہد ان کی ازدواجی زندگی میں مضبوط بنیاد ثابت ہوا تھا۔ کمرے میں چھائی ہوئی وہ خاموشی اب بوجھل نہیں بلکہ ایک دوسرے کے وجود کا سکون تھی۔ ولیمے کی صبح طلوع ہوتے ہی گھر میں پھر سے ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ انیکا، جو اپنی زندگی کی پہلی صبح باسل کے ساتھ گزار کر نکلی تھی، شرم و حیا سے ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلنے میں ہچکچا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی تازگی اور آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اس کی زندگی کا نیا باب کتنی خوبصورتی سے شروع ہوا ہے۔ اس نے اپنے دلہن کے جوڑے سے ملتا جلتا ایک سادہ لیکن دیدہ زیب لباس پہنا ہوا تھا، اور ہر لمحہ وہ اپنی نظریں چکائے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ کسی کو بھی اس کے چہرے پر چھائی ہوئی وہ مسکراہٹ خاص نظر نہ آئے۔ کچن کے قریب جب اس کا سامنا آئلہ سے ہوا تو آئلہ نے اسے ایک فاتحانہ اور حقارت آمیز نظر سے دیکھا، لیکن جیسے ہی آئلہ کی نظریں انیکا کے گلے اور کلائیوں پر پڑے، ان ہلکے سے سرخ نشانات پر پڑیں جو باسل کی بے پناہ محبت اور قربت کی خاموش گواہی دے رہے تھے۔ آئلہ کا چہرہ غصے سے تپ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اسے احساس ہو گیا کہ کل رات باسل ہسپتال کے ڈرامے کے باوجود انیکا کے پاس ہی تھا، اور ان کے درمیان وہ جذباتی قربت بھی
قائم ہو چکی ہے، جس کے لیے وہ خود باسل کو اپنی طرف راغب کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آئلہ کی مٹھی میں بھینچے ہوئے بال اور پھر ہاتھ اور اس کے چہرے پر ابھرتی ہوئی زہریلی مسکراہٹ یہ بتا رہی تھی کہ وہ اب کوئی بہت خطرناک قدم اٹھانے والی ہے۔ کچن کے کونے میں جہاں تائی ندرت ناشتے کے انتظامات کا جائزہ لے رہی تھی، آئلہ نے غصے اور حقارت سے لبریز آنکھوں کے ساتھ انیکا کو گزرتے دیکھا۔ جیسے ہی انیکا نظروں سے اوجھل ہوئی، تائی ندرت نے فوراً آئلہ کا بازو کھینچ کر اسے ایک خالی اسٹور روم کی طرف کھینچ لیا تھا۔ ان کے چہرے پر تپش اور آنکھوں میں غصہ صاف عیاں تھا۔ انہوں نے دبی مگر کرخت آواز میں اسے جھنجھوڑا، یہ سب کیا ہو رہا ہے آئلہ؟ میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ تم انیکا کا تختہ الٹا دو، مگر یہاں تو وہ مزید مضبوط ہو کر سامنے آ رہی ہے۔ تم نے کل رات اسے ہسپتال بھجوانے کا ڈرامہ کیا تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ باسل رات بھی اسی کے پاس ہی رہا اور اب وہ اس کے رنگ میں ہی رنگی ہوئی پھر رہی ہے۔ آئلہ جو خود حسد میں جل بھن رہی تھی، تائی کے اس طنز کو برداشت نہ کر سکی۔ اس نے اپنی شکست کا سارا ملبہ تائی پر ڈالتے ہوئے کہا، تائی جان میں کیا کرتی؟ باسل تو اس کے سحر میں اندھا ہو چکا ہے۔ میرا پیٹ درد کا ڈرامہ بھی اسے اس کے کمرے سے باہر نہیں رکھ سکا۔ اس کے دل میں اب انیکا کے لیے ایسی دیوار کھڑی ہو گئی ہے جسے گرانا میرے بس کی بات نہیں لگ رہی۔ تائی ندرت نے ایک حقارت آمیز کہکا لگایا، تمہاری ناکامی اس گھر میں ہماری تباہی کا سبب بنے گی۔ اگر تم نے انیکا کو اس گھر سے بے دخل نہ کیا تو باسل ہمیشہ کے لیے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یاد رکھو، اب کی بار کوئی ڈرامہ نہیں، بلکہ ایسا وار کرنا ہوگا کہ انیکا کا وقار خاک میں مل جائے اور باسل خود اسے گھر سے نکالنے پر مجبور ہو جائے۔ آئلہ کا چہرہ تائی کی باتوں سے مزید سیاہ پڑ گیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اب وہ صرف سازش نہیں بلکہ ایک ایسی جنگ لڑنے والی ہے جس میں کسی کا بھی جینا اور بچنا محال ہوگا۔ ولیمے کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی اور مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ باسل اور انیکا اسٹیج پر موجود تھے جہاں رشتہ دار ان کے ساتھ تصاویر بنوا رہے تھے۔ تائی ندرت اور آئلہ دور کھڑی ایک دوسرے کے کان میں کچھ سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر موجود مصنوعی مسکراہٹیں انیکا کے لیے کسی زہر سے کم نہیں تھیں۔ اسی دوران باسل نے مائک ہاتھ میں لیا اور ایک پرجوش مسکراہٹ کے ساتھ سب کو مخاطب کیا۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کا اعتماد اور انیکا کے لیے احترام جھلک رہا تھا۔ خواتین و حضرات، میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری خوشیوں میں شرکت کی۔ آج کا دن میرے لیے بہت خاص ہے اور اسی لیے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کل صبح ہی انیکا کے ساتھ مری روانہ ہو رہے ہیں، جہاں ہم اپنا ہنی مون گزاریں گے۔ باسل نے انیکا کی طرف دیکھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ انیکا کو وہ تمام سکون اور خوشیاں دوں جس کی وہ حقدار ہے۔ یہ چند دن صرف ہمارے لیے ہوں گے جہاں کوئی پریشانی، کوئی سازش اور کوئی دکھ ہمیں ایک دوسرے سے دور نہ کر سکے۔ باسل کے اس اعلان سے ہال میں موجود سب لوگ دنگ رہ گئے۔ آئلہ تو جیسے زمین ہی پیروں تلے سے نکل گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے پیلا پڑ گیا اور اس کی آنکھیں مارے حسد کی سرخ ہو گئیں۔ تائی ندرت نے اپنی مٹھی اتنی زور سے بھینچی کہ ان کے ناخن ان کی ہتھیلی میں ہی چبھ گئے۔ انیکا جو اسٹیج پر سب کے سامنے تھی، شرم اور خوشی سے سرخ ہو گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر باسل کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں صرف اور صرف انیکا کے لیے محبت اور تحفظ کا جذبہ تھا۔ اس نے ہلکی سی آواز میں باسل کے کان کے قریب کہا، باسل، آپ نے سب کے سامنے یہ اعلان کیوں کیا؟ تائی اور آئلہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ان کے لیے کسی اشتعال سے کم نہیں ہوگا۔ باسل نے اسے مزید قریب کرتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا، امبی، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہماری خوشیاں اب کسی کی بھی مرہون منت نہیں ہیں، اور جہاں تک ان دونوں کا تعلق ہے تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب انیکا میری زندگی کا وہ حصہ ہے جسے کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ مری کی سرد اور پرسکون فضاؤں میں جہاں دھند کی تو 20 چادر پہاڑوں کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی، باسل اور انیکا کی زندگی کا سب سے حسین سفر شروع ہوا۔ ہوٹل کی بالکنی میں بیٹھے گرما گرم کافی کے مگ تھامے وہ دونوں ایک دوسرے کی شخصیت کے نئے پہلو دریافت کر رہے تھے۔
امبی، باسل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گھر کے ہنگاموں میں تو ہم کبھی اتنے سکون سے بات ہی نہیں کر پائے۔ مجھے بتاؤ، تمہاری شاعری میں یہ درد اور گہرائی کہاں سے آتی ہے؟ انیکا نے مسکرا کر دور بادلوں پر نظر جمائی۔ یہ درد میرا اپنا نہیں بلکہ ان کرداروں کا ہے جنہیں میں اپنے آس پاس دیکھتی ہوں۔ کبھی کبھی میں محسوس کرتی ہوں کہ دنیا میں ہر انسان ایک کہانی لیے پھر رہا ہے، بس اسے سمجھنے والے کی ضرورت ہے۔ باسل خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ اس دن اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ انیکا صرف ایک سادہ مزاج لڑکی نہیں بلکہ ایک وسیع اور گہری سوچ رکھنے والی شاعرہ بھی ہے۔ انیکا نے بھی باسل کی زندگی کے ان مشکل ادوار اور فیصلوں کے بارے میں جانا جو وہ ہمیشہ اپنے اندر چھپائے رکھتا تھا۔ ان گھنٹوں پر محیط باتوں نے ان کے درمیان وہ روحانی رشتہ قائم کر دیا تھا جس کی بنیاد صرف محبت نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے گہرا احترام اور ذہنی ہم آہنگی تھی۔ اس ہنی مون کے دوران وہ دونوں ایک دوسرے کی پسندیدہ ذائقوں، چھوٹی چھوٹی شوق اور ماضی کے ان واقعات سے واقف ہوئے جنہوں نے ان کے کردار کو سنوارا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں بلکہ ایک ایسے سفر کے ہم سفر بن چکے تھے جہاں اب کسی سازش کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مری کی ان خنک راتوں میں ان کا رشتہ اور بھی مضبوط اور پائیدار ہوتا چلا گیا۔ مری کی ان پرسکون فضاؤں نے ان کے رشتوں میں ایک ایسی نئی لہر پیدا کر دی تھی جو اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ یہ صرف محبت کا احترام نہیں تھا بلکہ ایک دوسرے پر مکمل اعتماد اور ذہنی ہم آہنگی کی نئی سطح بھی تھی۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کی اوٹ میں ڈھل رہا تھا اور فضا میں خنکی بڑھ رہی تھی، انیکا نے باسل کے شانے پر سر رکھ دیا۔ باسل نے اپنا بازو اس کے گرد گھیرا اور اس لمحے انہیں محسوس ہوا کہ دنیا کی ساری سازشیں اور نفرتیں ان سے کوسوں دور ہیں۔ باسل نے دھیمی آواز میں کہا، انبی، میں سوچ رہا تھا کہ زندگی میں صرف ذمہ داریوں کا ہی نام ہے، لیکن تمہارے ساتھ نے مجھے زندگی جینے کا سلیقہ سکھا دیا ہے۔ انیکا نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے صرف خلوص تھا، اور میں نے بھی سیکھ لیا ہے کہ محبت صرف جذباتی ہونے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے وجود کو مکمل کرنے کا نام ہے۔ آپ نے جس طرح ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا، اس نے میرے اندر ایک نیا اعتماد پیدا کیا۔ اس شام ان دونوں کے درمیان خاموشی بھی کتنی بولتی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں الفاظ کی ضرورت ختم ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ایسی کیفیت میں تھے جہاں صرف ایک دوسرے کی قربت ہی کافی تھی۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے ان کی محبت پر سکون کی مہر ضبط کر دی ہو۔ یہ محبت کی ایک ایسی لہر تھی جس نے ان کے ماضی کے تمام تر زخموں کو بھر دیا تھا اور مستقبل کے لیے ان کے حوصلوں کو نئی بلندی بھی عطا کر دی تھی۔ مری سے واپسی کا سفر کافی خوشگوار رہا، لیکن گھر پہنچتے ہی وہی پرانی سازشی فضا انیکا کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھی۔ تاہم اس بار انیکا کے اندر ایک ایسی ہمت اور خوشی کا احساس تھا جو کسی بھی بیرونی دباؤ سے زیادہ طاقتور تھا۔ گھر واپسی کے چند دن بعد انیکا کو اپنی طبیعت میں کچھ مختلف تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں۔ ابتدائی طور پر تو اس نے اس سفر کی تھکن سمجھا، لیکن جب یہ علامات بڑھنے لگیں تو اس نے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر کی تشخیص نے جیسے اس کی پوری دنیا ہی بدل دی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ وہ خبر لے کر کمرے میں آئی تو اس کے چہرے پر ایک ایسی نورانی چمک تھی جو باسل کو دیکھتے ہی اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ باسل اس وقت لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ انیکا نے آہستہ سے اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ باسل نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا انبی؟ تم اتنی پرسکون کیوں لگ رہی ہو؟ انیکا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے باسل کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے اپنے پیٹ پر رکھا اور شرماتے ہوئے سرگوشی کی۔ باسل، اب ہم دو نہیں رہے، جلد ہی ایک تیسرا فرد ہماری خوشیوں میں شامل ہونے والا ہے۔ باسل پہلے تو کچھ لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا، جیسے اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ پھیل گئی جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور انیکا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سچ انبی، یہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ میں تو الفاظ ہی کھو چکا ہوں۔ اس لمحے وہ دونوں دنیا میں مگن تھے، مگر انہیں یہ اندازہ نہ تھا کہ اس گڈ نیوز کی خبر جب آئلہ اور تائی ندرت تک پہنچے گی تو
تو ان کے حسد کی آگ کتنی بھیانک شکل اختیار کر لے گی۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد انیکا کا گھر میں داخلہ کسی فاتحانہ واپسی سے کم نہ تھا۔ باسل اسے انتہائی احتیاط سے سہارا دے کر اندر لایا۔ گھر والوں میں ایک عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ تائی ندرت نے اپنی جھنجھلاہٹ کو چھپانے کے لیے مصنوعی مسکراہٹ سجائی، مگر ان کی آنکھوں میں انیکا کے لیے نفرت اب بھی موجود تھی۔ آئلہ جو صوفے پر بیٹھی اپنے ناخن کو تر رہی تھی، انیکا کو دیکھتے ہی تیزی سے اٹھی اور اس کی طرف بڑھی۔ اس نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ انیکا کا ہاتھ پکڑ کر مبارکباد دی، مگر اس کا لہجہ نشتری تھا۔ واہ کیا بات ہے انیکا، ہنی مون سے واپسی پر ایسی خوشخبری، لگتا ہے تم نے تو آتے ہی اپنی جگہ مضبوط کر لی ہے۔ آئلہ کی یہ بات ایک طنزیہ تیر کی طرح تھی جس کا مقصد انیکا کو شرمندہ کرنا تھا۔ وہ جان بوجھ کر انیکا کے قریب ہوئی اور دھیمی مگر ایسی آواز میں بولی کہ صرف وہی سن سکے۔ تمہارا یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ ایک بچے کا سہارا لے کر تم باسل کو کب تک اپنے قریب رکھ سکو گی؟ یاد رکھنا بچے تو آتے جاتے رہتے ہیں، پر میرا اور باسل کا رشتہ برسوں پرانا ہے۔ انیکا کا دل ایک لمحے کے لیے اچھل کر گلے میں آیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے اپنی نظریں آئلہ کی آنکھوں میں گاڑ دیں اور ثابت قدمی سے جواب دیا، آئلہ جو خدا دیتا ہے وہ صرف ایک نعمت ہوتی ہے، ڈرامہ نہیں۔ تم اپنی سازشوں میں اتنی اندھی ہو چکی ہو کہ تمہیں حقیقت نظر آنا بند ہو گئی ہے۔ رہی بات باسل کی تو وہ میرا شوہر ہے اور اب ہماری خوشیوں میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں، چاہے وہ تم ہو یا تمہاری تائی۔ یہ کہہ کر انیکا نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور باسل کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ تائی ندرت جو دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس نے آئلہ کو آنکھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا حکم دیا، مگر اس کی مٹھی میں پکڑی ہوئی تسبیح کے دانے ٹوٹ کر فرش پر بکھر گئے جو اس کے اندر کے طوفان کی خمازی کر رہے تھے۔ گھر کی فضا میں ایک خاموش طوفان پل رہا تھا۔ آئلہ نے اپنی شکست کو تسلیم کرنے کے بجائے ایک ایسی گھنونی چال چلی جس کا انیکا نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک دوپہر جب باسل کسی ضروری کام سے باہر گیا ہوا تھا، آئلہ نے کچن کے فرش پر بڑے منظم طریقے سے تیل گرا دیا اور پھر خود کو سیڑھیوں کے قریب کسی کام میں مصروف کر لیا۔ جب انیکا کچن کی طرف آئی تو آئلہ نے جان بوجھ کر اپنی آواز بلند کی، ارے انیکا ذرا وہ شیلف سے میرا بیگ پکڑانا، میں یہاں کام میں مصروف ہوں۔ انیکا جو اپنی حمل کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی محتاط تھی، لیکن اسے آئلہ کی نیت کا علم نہ تھا۔ اس نے جیسے ہی کچن کے دروازے میں قدم رکھا اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اس کی چیخ کمرے میں گونج اٹھی۔ آئلہ نے فوراً اپنی آنکھوں میں مصنوعی آنسو بھر لیے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ انیکا فرش پر گری ہوئی درد سے کراہ رہی تھی اور اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر تھا جہاں سے اسے شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ تائی ندرت بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی، مگر ان کے چہرے پر خوف کی بجائے ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ اسی دوران باسل گھر میں داخل ہوا۔ اس نے انیکا کو اس حالت میں دیکھا تو اس کی روح کانپ گئی۔ وہ دوڑ کر انیکا کے پاس پہنچا۔ انبی کیا ہوا؟ انیکا کی آنکھوں سے درد کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی، باسل مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ آئلہ جو ایک کونے میں کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی، باسل کی طرف دیکھ کر رونے لگی۔ باسل میں تو اسے مدد کے لیے بلا رہی تھی، یہ خود ہی تیزی سے آئی اور میرا کوئی قصور نہیں، یہ سب اتفاق تھا۔ باسل نے ایک نظر آئلہ کے جھوٹے چہرے پر ڈالی اور پھر انیکا کو اٹھا کر تیزی سے ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اس کے دل میں اب شک کے بیج بوئے جا چکے تھے، کیونکہ اس کے معلوم تھا کہ انیکا گھر میں اتنی بے احتیاطی سے کبھی نہیں کرتی کام۔ ہسپتال کی راہداری میں ایمرجنسی وارڈ کے باہر سناٹا تھا جو صرف باسل کی تیز رفتار قدموں کی چاپ سے ٹوٹ رہا تھا۔ جب وہ گھر واپس پہنچا تو اس کے چہرے پر غم کی بجائے غصے کی ایک ایسی کیفیت تھی جس نے گھر والوں کے آسان خطا کر دیے۔ آئلہ ابھی تک لاؤنج میں بیٹھی اپنے ڈرامے کو پختہ کر رہی تھی کہ باسل اسے دیکھ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ تیزی سے آئلہ کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ باسل یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو پہلے ہی صدمے میں ہوں، آئلہ نے مصنوعی طور پر سسکتے ہوئے کہا۔ باسل نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑ کر کہا، صدمہ؟ تم پر تو لعنت ہونی چاہیے آئلہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انیکا وہاں جانے سے ڈرتی تھی، تم نے اسے جان بوجھ کر بلایا تھا۔
کچن کے فرش پر وہ تیل کیسے گرا؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ تم میری انیکا کی جان لینے پر اتر آئی ہو؟ تائی ندرت بیچ میں آنے کی کوشش کرتے ہوئے چلائیں۔ باسل اپنی زبان سنبھالو، وہ تمہاری کزن ہے۔ باسل نے تائی کی طرف دیکھا، اس کی آواز میں ایسی کڑواہٹ تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ تائی جان، اب کوئی رشتہ داری نہیں بچی۔ جو میری بیوی اور میرے ہونے والے بچے کی دشمن ہے وہ اس گھر میں ایک سیکنڈ بھی رہنے کے لائق نہیں ہے۔ آئلہ، تم نے جو کھیل کھیلا ہے اس کی قیمت تمہیں چکانی ہی پڑے گی۔ اگر انیکا یا میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو میں تم پر قانونی کارروائی کرنے میں بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ اس نے آئلہ کو ایک زوردار دھکا دیا اور اپنی جیب سے فون نکال کر گھر کے ملازمین سے پوچھ گچھ کرنے کا حکم دے دیا۔ آئلہ کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ باسل کا غصہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ باسل کا غصہ ابھی تھما نہیں تھا۔ اس نے آئلہ کو کمرے سے باہر نکلنے کا حکم دیا اور لاؤنج میں موجود اپنی ماں بیگم ندرت کی طرف مڑا۔ کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا تھا جس میں صرف باسل کی بھاری سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ باسل نے اپنی ماں کے بالکل سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، ماں، میں ہمیشہ آپ کا احترام کرتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے جنم دیا، لیکن آج آپ نے میرا وہ اعتماد کھو دیا ہے جو ایک بیٹے کا اپنی ماں پر ہوتا ہے۔ بیگم ندرت نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ باسل، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اپنی ماں سے ایسے بات کرو گے؟ باسل نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ جی بالکل، ایسے ہی بات کروں گا۔ آپ کو کیا لگتا تھا میں نہیں جانتا کہ آئلہ کی ان تمام حرکتوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ گھر کے ہر ملازم کو پتہ ہے کہ آئلہ کی ہر سازش آپ کی رضامندی سے ہوتی ہے۔ آپ نے انیکا کو کبھی بیٹی نہیں سمجھا بلکہ اسے اپنے لیے ایک خطرہ سمجھا ہے۔ وہ تھوڑا سا اور قریب ہوا، اس کی آواز میں گہرائی اور کرب تھا۔ ماں، یہ گھر آپ کا ہے، لیکن جس زندگی کو میں نے چنا ہے وہ میری ہے۔ اگر آپ کو انیکا سے اس قدر نفرت ہے تو یاد رکھیے آپ کی اس نفرت نے آپ کا بیٹا آپ سے دور کر دیا ہے۔ انیکا کو ایک خراش بھی آئی تو میں آپ کے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دوں گا۔ میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو کسی قیمت پر قربان نہیں کر سکتا۔ بیگم ندرت کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ وہ غصے اور تذلیل کے مارے کچھ بول نہ سکی۔ جبکہ باسل کمرے سے باہر نکل گیا، پیچھے اپنے پیچھے ایک ایسی درار چھوڑ گیا جو اب کبھی نہیں بھر سکتی تھی۔ باسل نے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر سب کو مخاطب کیا۔ اس کی آواز میں وہ ٹھہراؤ تھا جو کسی بھی بحث کی گنجائش ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کے پیچھے آئلہ سہم کر کھڑی تھی، جبکہ بیگم ندرت کے چہرے پر تذبذب اور غصہ نمایاں تھا۔ باسل نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی ٹھوس لہجے میں کہا، ماں، میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ گھر، یہ دیواریں اور ان کے اندر پنپنے والی یہ سازشیں اب میری برداشت سے باہر ہیں۔ آئلہ کا اس گھر میں رہنا انیکا اور میرے ہونے والے بچے کے لیے مستقل خطرہ بن چکا ہے۔ وہ تھوڑی دیر رکا، پھر پورے کمرے کو اپنی گرفت میں لیتی ہوئی آواز میں بولا، میرے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو آئلہ ابھی اسی وقت اپنا سامان باندھے اور اس گھر سے رخصت ہو جائے، یا پھر میں اور انیکا آج یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے۔ میں کسی کی بھی ضد یا انا کے لیے اپنی اولاد اور اپنی بیوی کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ آئلہ چیخ اٹھی، باسل، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تائی جان، دیکھیں اسے، یہ انیکا کے شہر میں آ کر اپنے خاندان کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ لیکن باسل کا رخ اب صرف اپنی ماں کی طرف تھا۔ اس نے بیگم ندرت سے کہا، فیصلہ آپ کا ہے، یہ گھر آپ کا ہے، لیکن اگر آئلہ یہاں رہی تو پھر میں اس گھر کا حصہ نہیں رہوں گا۔ میرے لیے انیکا اور میرا بچہ پہلی ترجیح ہے، اور اس ترجیح کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ گھر میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ بیگم ندرت کو احساس ہو چکا تھا کہ ان کا بیٹا اب ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ باسل کے لہجے میں موجود سختی نے واضح کر دیا تھا کہ وہ اب صرف دھمکی نہیں لے رہا بلکہ اپنی بات پر اٹل۔ تائی ندرت کچھ لمحوں پہ خاموش کھڑی رہیں۔ ان کا سینہ غصے اور بے بسی سے پھول رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی آئلہ کی طرف دیکھا جو روتے ہوئے ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر باسل کی پرعزم نگاہوں پر نظر ڈالی۔ انہیں صرف دکھائی دے رہا تھا صاف کہ آج اگر انہوں نے ضد کی تو وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی۔ باسل کا لہجہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ آخر کار تائی ندرت نے ایک لمبی اور بھاری سانس لی۔ ان کا سارا وقار جو وہ اب تک گھر پر قائم کیے ہوئے تھی ایک پل میں ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔
انہوں نے اپنی آواز کو کسی حد تک قابو میں رکھتے ہوئے کہا، تم نے یہ کیا فیصلہ سنا دیا باسل؟ ایک لڑکی کے لیے اپنی ماں اور کزن کو گھر سے نکالنے کا کہہ رہے ہو؟ کیا ہماری محبت، ہمارا خون سب انیکا کے آنے کے بعد رائگاں ہو گیا؟ باسل نے سرد مہری سے جواب دیا، محبت خون کے رشتوں میں ہوتی ہے ماں، سازشوں میں نہیں۔ آئلہ نے جو کچھ کیا وہ محبت نہیں بلکہ ایک گہری نفرت ہے، اور رہی بات رشتوں کی تو رشتوں کو برقرار رکھنا تبھی ممکن ہے جب گھر میں سکون ہو۔ تائی ندرت نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو پوچھتے اور پھر آئلہ کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، آئلہ اپنا سامان اٹھاؤ، ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں رہی۔ آئلہ کے لیے یہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا، وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ تائی جان، آپ اسے یوں نہیں نکال سکتے، یہ انیکا کی چال ہے۔ لیکن تائی ندرت، جو اب اپنی شکست تسلیم کر چکی تھی، خاموشی سے ہی اپنے کمرے کی طرف مڑ گئیں۔ باسل کی سختی نے ان کی طاقت کا غرور توڑ دیا تھا۔ اب گھر میں ایک نئی اور خاموش فضا چھا چکی تھی، جن میں انیکا کی حفاظت کی ضمانت تو تھی، مگر رشتوں کے ٹوٹنے کا ایک گہرا کرب بھی شامل تھا۔ آئلہ نے ہچکچاتے ہوئے اپنا سامان سمیٹا اور ایک آخری بار تائی ندرت کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر اب صرف خاموشی تھی۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس کی تمام تر چالاکی اور سازشیں اس کے اپنے ہی پیروں کی زنجیر بن گئی ہیں۔ وہ جیسے نیچا دکھانا چاہتی تھی، آج اسی کی فتح ہوئی تھی، اور خود وہ اپنی ہی بچھائی ہوئی نفرت کی آگ میں جل کر ہی بے گھر ہو چکی تھی۔ باہر نکلتے ہی اسے اپنی ناکامی کا تلخ ذائقہ محسوس ہوا، جو اس کے تکبر کو خاک پہ ملانے کے لیے کافی تھا۔ گھر کا بوجھل ماحول آئلہ کے جانے کے بعد بدلنے لگا تھا۔ باسل انیکا کے قریب بیٹھا اس کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھا۔ ان کے درمیان وہ تمام غبار جو سازشوں اور غلط فہمیوں کی وجہ سے جمع تھا، اب ختم ہو چکا تھا۔ باسل نے نرمی سے انیکا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ اسے کبھی کسی اور کی خاطر نظر انداز نہیں کرے گا۔ انیکا نے مسکرا کر اسے یقین دلایا کہ اس نے کبھی اس پر شک نہیں کیا تھا، بلکہ اسے ہمیشہ باسل کی سچائی پر بھروسہ تھا۔ ان کے درمیان اب کوئی راز نہیں بلکہ ایک شفاف رشتہ تھا، جو اعتماد کی مضبوط بنیادوں پر قائم تھا۔ تائی ندرت، جو اب تک اپنی انا کے خول میں ہی بند تھیں، انیکا کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کا لہجہ پہلے جیسا کرخت نہیں تھا، بلکہ اس میں شرمندگی کی جھلک تھی۔ انہوں نے انیکا کے سر پر ہاتھ رکھا اور نم آنکھوں کے ساتھ کہا، بیٹا، میں نے ایک ماں ہونے کے ناطے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کے راستے کو درست کرنے کی بجائے تمہیں نشانہ بنایا۔ مجھے اپنی اس کوتاہی کا احساس ہے۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ انیکا نے احترام سے ان کا ہاتھ چوما، جس نے تائی کے دل میں موجود نفرت کی باقی ماندہ برف کو بھی پگھلا دیا تھا۔ گھر کی دیواروں میں اب سکون کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ جہاں کبھی تانوں اور سازشوں کا شور ہوتا تھا، وہاں باسل اور انیکا کی خوشگوار گفتگو اور تائی ندرت کی دعائیں گونجتی تھیں۔ انیکا پہلے سے زیادہ مطمئن اور باسل کی توجہ اور محبت نے اس کے تمام تر دکھوں کو فراموش کر دیا تھا۔ گھر کا ماحول ایسا خوشگوار ہو گیا تھا کہ جیسے ہر طرف خوشیاں بکھر گئی ہوں اور ان کے ٹوٹے ہوئے رشتوں نے ایک نئے سرے سے زندگی پا لی ہو۔ کچھ ماہ بعد کمرے میں ننھی سی کلکاریوں کی گونج تھی۔ انیکا کی گود میں ایک خوبصورت نوازیدہ بچہ تھا، جس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر باسل کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اس نے انیکا کے ماتھے کو بوسہ دیا، اور اس کی نظروں میں انیکا کے لیے ایسی محبت اور احترام تھا جس میں اس کی زندگی کا ہر سکون پوشیدہ تھا۔ وہ بچہ ان کی محبت کی نشانی اور ان کے رشتے کی تکمیل تھا۔ انیکا نے مسکرا کر باسل کا ہاتھ پکڑا، اور ان کے دلوں میں ایک ہی کیفیت تھی کہ یہ وقت ہمیشہ کے لیے تھم جائے۔ زندگی ایک خوبصورت موڑ پر آ کر مکمل ہو گئی تھی۔ باسل اور انیکا نے اپنی دنیا کو سازشوں کے گرد سے بچا کر محبت اور وفا کے رنگوں سے سجا لیا تھا۔ ان کی زندگی کا یہ خوبصورت سفر، جو کانٹوں سے شروع ہوا تھا، اب پھولوں کی نرمی میں ڈھل چکا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر عہد کیا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، وہ اسی طرح ایک دوسرے کا سہارا بنے رہیں گے۔ ہنستے مسکراتے ہوئے وہ اس خوبصورت گھر میں اپنی آنے والی زندگی کے مزید حسین دنوں کے منتظر تھے۔